اور ہمیں ایک ایک لمحہ اس کا یاد آتا ہے. ایک الفاظ کہتا تھا کہ لا 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 پیچھے کنڈی لا لا, ایک یہ الفاظ آتے تھے. لالا کنڈی لالا پیچھے. ہمارا ساتھ بہت ہی زیادہ پیار تھا, تھوڑا نہیں بہت ہی زیادہ. گھنٹہ پہلے مسجد میں آ جاتے تھے, پھر وہ مسجد میں بیٹھ کے تلاوت کرتے تھے, نفل پڑھتے تھے, اور 5 وقت کے نماز میں سب سے پہلے آتے تھے. باقاعدہ وہ آ کے مجھ سے خود بھی پوچھتا تھا کہ یار مجھے سورۃ یاسین سکھا دو, تھوڑا کوئی غلطی ملتی ہے قرآن میں تو وہ ٹھیک کروا دو. ویسے کبھی کبھی اس کا جو انداز تھا مذاقیہ وہ تو کرتا تھا, وہ تو ایک عادت ہوتا ہے, کہہ رہے ہر چیز بھرو عادت نہ بھرو. اس میں یہی خوبی تھی کہ بس ہر وقت آ کے مسجد میں بیٹھنا, اللہ اللہ کرنا, ہر ایک کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا. اس کا ایک مزاج تھا, ہر ایک کے ساتھ خوشی کے ساتھ ملتا تھا. جی السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان ارتضیٰ بٹ. ناظرین اس وقت میں امانہ مال کے بالکل سامنے مال ٹاؤن مسجد شیخ سالم میں موجود ہوں, اور یہ اس مسجد میں لگاتار انور علی صاحب پچھلے 10 سال سے یہاں پر رہتے تھے. وہ ان دن رات پچھلے گھر کھانے پینے کے لیے جاتے تھے, پورا دن ان کا مسجد میں گزرتا تھا. اور کچھ عین شہد یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جناب یہاں پر بیٹھ کے وہ زاروں کتار روتے رہتے تھے. کیا وجہ تھی جناب؟ مسجد بے شک ایک اللہ کا گھر ہوتا ہے, اتنی محبت کیوں تھی, پورا دن یہاں پہ کیوں گزارتے تھے؟ خادمین ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر جی آپ؟ شکر الحمدللہ. سر انور علی صاحب ایک آرٹسٹ ہیں, آج اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, جنازہ بھی یہیں پہ پڑھایا گیا. سر مسجد میں کتنا وقت گزارتے تھے وہ؟ مسجد میں وہ تقریباً گھنٹہ پہلے مسجد میں آ جاتے تھے, پھر وہ مسجد میں بیٹھ کے تلاوت کرتے تھے, نفل پڑھتے تھے. تو یہ ان کا روزانہ کی روٹین تھی. روزانہ کی 5 وقت یہاں پر آتے تھے؟ 5 وقت کے نماز میں سب سے پہلے آتے تھے. سب سے پہلے یہاں پر آتے تھے؟ جی سب سے پہلے آتے. تقریباً 20 سال سے تو میں دیکھتا ہوں. 20 سال سے؟ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ مطلب باقاعدہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو تبلیغ جماعت کے ساتھ لگا ہوا تھا, تو جب بھی آتے تو ہمارا جب اپنا بدھ کی دن گشت ہوتے اس میں ضرور وہ شرکت کرتے تھے, باقاعدہ اعلان کرتے تھے, اور ساتھ ہمارے ساتھ باقاعدہ گشت کرتے تھے. تو یہ تبلیغ کے ساتھ بھی جوڑے ہوئے تھے. اچھا, بہت سے لوگ یہ بھی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بڑے دل سے وہ یہاں پہ آ کے اپنی عبادت کرتے تھے. کبھی کبھار قرآن مجید کرتے ہوئے ایموشنل ہوتے تھے, آپ لوگوں کو سمجھاتے تھے اپنی زندگی کے بارے میں. کیا وہ نہیں تو وہ ایسے ہی روٹین تھا. وہ باقاعدہ وہ آ کے مجھ سے خود بھی پوچھتا تھا کہ یار مجھے سورۃ یاسین سکھا دو, تھوڑا کوئی غلطی ملتی ہے قرآن میں تو وہ ٹھیک کروا دو. تو قرآن پاک پڑھتے تھے آپ کے سامنے بیٹھ کے, اور آپ ساتھ بھی بیٹھتے تھے باقاعدہ. میں اس کے ساتھ جو تھوڑا موڑا غلطی ہوتا تھا وہ ٹھیک کرواتا تھا. یہاں پر جو نمازی آتے تھے وہ تو جانتے ہوں گے کہ بہت بڑے ایک لیجنڈ اداکار ہیں, کامیڈین ہیں. کبھی انہوں نے اپنے آپ کو کبھی بتایا کہ یار میں کوئی بہت بڑی شخصیت ہوں, یا آپ لوگوں کے ساتھ مسجد کے معاملات میں بھی حصہ لیتے؟ نہیں ایسے معاملے کوئی پوچھ لیتا تھا, کہہ رہے چھوڑو باتیں چھوڑ دو بس. یعنی پرانی باتوں کا ذکر بھی نہیں پرانی کرتے؟ باتیں پسند نہیں کرتے تھے. بس اللہ نے بس اس طرف رجوع کیا تو پچھلی باتیں انہوں نے چھوڑ دیا. ویسے کبھی کبھی اس کا جو انداز تھا مذاقیہ وہ تو کرتا تھا, وہ تو ایک عادت ہوتا ہے, کہہ رہے ہر چیز بھرو عادت نہ بھرو. کبھی کوئی ایسی بات انہوں نے آپ سے کی ہے کہ آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے ہوں, آپ نے کبھی پوچھا ہو کہ انور صاحب وہ زندگی کیسی تھی اور یہ زندگی کیسی ہے؟ ہوتے تھے بس ایسے باتیں. ہمارے ساتھ میرے ساتھ تو اکثر بیٹھتا تھا وہ, اور میرے ساتھ ویسے بڑی محبت بھی کرتے تھے. محبت کرتے؟ ہاں بہت محبت کرتے تھے. کیا آخری دفعہ کب ملاقات آپ کی ہوئی اور کیا کہا انہوں نے؟ آخری ملاقات تقریباً میرا 4-5 مہینے ہوا کہ ملاقات نہیں ہوا. اس دفعہ میں نے بڑا کوشش بھی کیا کہ میں جاؤں گھر عیادت کروں, لیکن جب بھی جاتا تھا کرے اسپتال میں. اسپتال میں ہے. تو آج ان کا آخری سفر جہاں سے روانہ ہو گیا, اسی مسجد میں جہاں پہ انہوں نے پچھلے 20 سال سے جو ہے لگاتار آتے رہے. کیا جذبات ہے سر آپ کے, جب آپ کا ایک دوست, آپ کا استاد جو ہے, اس کا جہاں پہ آخری لحد اٹھایا جا رہا تھا؟ ظاہر بات ہے جب ایسی ساتھی دنیا سے چلے جاتے ہیں دل میں تو غم درد ہوتے, یاد تو ہوتے, ان کی سارے پرانی باتیں یاد آتے, اس کی ساری چیزیں یاد ہوتے, تو آدمی تو پریشان ہو جاتے. اچھا, جب آپ انہیں قرآن پاک وہ آپ کے سامنے پڑھتے تھے اور جب اٹکتی ہوں گے, غلطی انسان سی ہوتی ہے, تو آپ جب سمجھاتے تھے خوش ہوتے تھے آگے سے؟ خوش بھی ہوتے تھے, لیکن الحمدللہ اس کے تلفظ اکثر لوگوں کے ساتھ ہمارا تو یہ ہوتے, لیکن اس کا تلفظ بہتر تھی. ہاں بہت اچھا پڑھتے تھے. روزانہ کی بنیاد پہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے یہاں پہ؟ روزانہ کرتے تھے, روزانہ. یہ فجر کے بعد بھی بیٹھتے تھے, عصر کے بعد بھی بیٹھتے تھے, اس کا یہ روٹین تھا. لیکن جب سے بیمار ہوا بیچارہ, اس کے بعد اس کا آنا یعنی بند ہو گیا, اور کوئی آنے لے جانے کا بھی کوئی نہیں تھا. اس کے بعد بیمار بھی تھا, اس کے باوجود بھی آتے تھے. بیماری کی حالت میں بھی یہاں پر آتے تھے. پھر بیٹے نے میرے خیال سے منع کیا, رشتہ داروں نے منع کیا ہو کہ آپ نہ جاؤ. سر کیا نام ہے آپ کا؟ گھیرا بھی ہے راستے. کیا نام ہے آپ کا؟ نواب خان. نواب خان. نواب بھائی بتا رہے ہیں کہ جب وہ مسجد بیمار ہو گئے تھے تب خود ہی آتے تھے یہاں پہ پیدل چل کے.
گرے بھی ہیں, اس کا ایکسیڈنٹ ایک بھی ہوا ہے. ملازم تھا, وہ موٹر سائیکل پہ لے کے آتے تھے. کیوں آپ کہتے نہیں تھے کہ انور صاحب آپ ریسٹ کر لیں, آپ بیمار ہیں؟ کہتے تھے کہ آپ بیمار ہیں, میں عذر جو جس کو عذر ہو اس کے لیے معافی ہے, تو اس طرح آپ مت آیا کرو جب آپ کے ساتھ ہونے ہوا آپ کو کوئی مطلب چھوڑ جائے کیا گا. کہتے تھے آگے تھے وہ؟ لیکن وہ بس ہاں تو کرتا تھا, لیکن جب اس کا دل آتا تھا کرتا تھا, آ جاتا. اکیلے بیٹھے رہتے تھے یہاں پہ اندر آ کے. سر کوئی ایک خوبیاں تو انسان میں ہزاروں ہوتی ہیں, خامیاں بھی, کوئی ایک ایسی ان کی بات جو آپ کو ابھی تک یاد ہوگی, یار اس بندے نے یہ بات کی تھی, بڑی شاندار قسم کی, کیا خوبی ان میں تھی؟ خوبی تو اس ہر مسلمان کے اندر خوبیاں ہوتے ہیں, کمی غلطیاں ہر انسان کے ہوتے ہیں. اس میں یہی خوبی تھی کہ بس ہر وقت آ کے مسجد میں بیٹھنا, اللہ اللہ کرنا, ہر ایک کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا. اس کا ایک مزاج تھا, ہر ایک کے ساتھ خوشی کے ساتھ ملتا تھا. سر کیا کہیں گے, آپ کا وقت بھی یہاں پہ گزرا؟ الحمدللہ ہمارا ساتھ تو سمجھ لو کہ 20 سال سے ہم ادھر ہی ہے. یہ ایک اس مثال ہے, یہ بھائی ہمارا بھائی نواب خان مؤذن ہے اس مسجد کا, اور الحمدللہ ہمارا ساتھ جماعت میں گیا 3 دن, ہمارا ساتھ تقریباً 10 دفعہ لگا چکا ہے کہ اللہ کے راستے میں ہمارا ساتھ 3 دن کے لیے گیا. دوسری بات یہ ہم موٹر سائیکل پہ گھر پہ چھوڑ کے آتے تھے, تو کیونکہ ہم تو اس کے پڑوس میں بھی تھے, ادھر ہی ہمارا گھر ہے, تو الحمدللہ بہت اچھے انسان تھے. آپ ماشاءاللہ پچھلے 20 سال سے اس مسجد میں ہیں, ایک عام شخص جس نے رنگینیاں نہ دیکھی ہوں, جس نے سٹیج کی, اداکارہ, فلمی لائنر, وہ شخص جب سب کچھ چھوڑ کے یہاں پہ آئے تو کتنا بڑا ان کا ظرف ہوتا ہوگا, اور کس طرح وہ یہاں سے آپ لوگوں کو ملتے ہوں گے, اور دوبارہ کبھی گئے بھی نہیں اس فیلڈ کے اندر, تو فخر ہوتا ہوگا آپ کو کہ یار یہ مسلم بھی ایک ہے جس نے سب کچھ چھوڑ دیا, دنیا کی دولت چھوڑ دی, عیش و عشرت چھوڑ دیا. بس الحمدللہ یہ تو بہت بڑی فخر کی بات ہے کہ انسان جو ہے نا ایسا پیٹ چھوڑ کر کے جو اللہ کو پسند نہیں ہوتا ہے, اور اللہ پاک نے اس کو ہدایت دے دیا, اللہ پاک نے اپنا مبارک راستے میں لگا دیا, اور آخر خاتمہ اللہ پاک نے اس کا اتنا اچھا بنا دیا کہ سارا دنیا جو ہے نا ان کے جنازے میں آج شریک تھے. اور ہمیں ایک لمحہ اس کا یاد آتا ہے, وہ ایک الفاظ کہتا تھا کہ لا 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 پیچھے کنڈی لالا, ایک یہ الفاظ آتے تھے, لالا کنڈی لالا پیچھے کنڈی لالا, ایک یہ الفاظ کہتے تھے. ایک الفاظ اور کہتے تھے کہ اس کو کہتے تھے ایک استاد ہے, ایک یہ بڑی استاد ہے. وہ بڑے زبردست طریقے سے جو ہے نا وہ الفاظ کہتے ہیں, جو بہت زبردست. ماشاءاللہ انہوں نے سنت رسول سجائی ہوئی تھی, اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے ہم بھی رکھیں. آپ لوگوں نے ان کو کہا کہ انور صاحب آپ روزانہ آتے ہیں, آپ بھی داڑھی رکھیں, کہ ان کا خود ہی دل کیا؟ بس اللہ پاک نے اس کو خود ہدایت دے دیا, کیونکہ ہم جماعت میں جب بندہ جاتے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سنتے. کبھی ہم اس کو واش روم لے کے جاتے تھے, کبھی جو ہے نا گھر میں ہم چھوڑ کے آتے تھے. میرے ساتھ ایک دن بائک پہ جا رہا تھا, تو وہ پیدل جا رہا تھا, تو میں گھر کی طرف جا رہا تھا موٹر سائیکل پہ, وہ پیدل تھا. تو ایک موٹر سائیکل والا یہاں سے گزر رہا تھا, تو اس کا ہاتھ لگ گئی. پھر میں نے اس کو اٹھا کر کے گھر لے کے گیا. تو بات یہ ہے کہ ہم نے جتنا بھی اللہ نے توفیق دیا اس کے ہم نے خدمت کیا واش روم تک. تو جب جماعت پہ جاتے تھے اس کا ٹانگیں ہم دباتے تھے, ان کا خدمت کرتے تھے, کھانا پکا کے. ہمارا جب خدمت کا ٹائم ہوتا تھا تو ہم ان کو کھانا پیش کرتے تھے, ایک کرسی پہ بٹھاتے تھے, دوسرا کرسی میں کھانا ان کے سامنے پیش. خود بھی آپ سے پیار کرتے تھے, آپ کو دباتے تھے مذاق میں, آپ میں بھی دباتا ہوں لالا تم کو. ہمارا ساتھ بہت ہی زیادہ پیار تھا, تھوڑا نہیں بہت ہی زیادہ, بہت پیار کرتے. چاہنے والوں کے نام کیا پیغام دیں گے آپ؟ تو کیا پیغام دے دو, بس یہ پیغام کہ بھائی ہر بندہ اپنا آخرت کا فکر کرے. وہ ایسا شخص تھا کہ اللہ پاک نے اس کو دنیا میں بھی عزت دی اور آخرت بھی اللہ نے سجا دیا. تو ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ اللہ اور اللہ کا نام لے کر کے اپنا نماز کا اہتمام کرے اور تلاوت کرے. جس طرح آپ کے بھائی نے بتایا کہ وہ قرآن پاک کی کچھ آیتیں حفظ بھی کرنا چاہتے تھے, تو کچھ آپ یہ ان کے استاد تھے, یہ استاد تھے. ہاں جی, تو یہ بابا جی بیٹا ہے, ان کے بھی استاد ہے وہ, کیونکہ ہم سب ایک تعلیم میں بھی بیٹھتے تھے جماعت. کچھ آپ ان کو صورتیں آپ نے یاد کروائی تھی, حفظ کروائی تھی؟ جی صورتیں ہم نے, بس صورتیں تو ان کو یاد تھے, ہم اسی سیکھنے کی کوشش کرتے تھے, کیونکہ وہ مذاقی تھا تو ہمیں پاس بٹھاتے تھے. ہمارا ویسے دل کرتا تھا کہ اس کے ساتھ بندہ بیٹھ جائے. جی ناظرین, کتنا ہی خوبصورت شخص ہوگا کہ وہ شخص جس نے دنیا کی رنگینیاں چھوڑی, جس نے وہ اس وقت سٹیج کو الوداع کیا جب لوگ انور علی کو دیکھنا چاہتے تھے, جب انور علی کو سننا چاہتے تھے. اس وقت اس شخص نے سٹیج کو الوداع کیا اور اس مسجد کو اپنا گھر بنا لیا. یہاں کے مؤذن بتا رہے ہیں, یہاں پر جو کام کرنے والے سٹاف کے ممبر بتا رہے ہیں کہ وہ پچھلے 20 سال سے کوئی بھی نماز انہوں نے مس نہیں کی, اور 1 گھنٹہ پہلے یہاں پر آتے تھے. اللہ عز و جل ہم تمام لوگوں کو بھی اس کی عادت ڈالے کہ ہم لوگ بھی نماز کے پابند ہوں. اس کے ہاتھ جی ایک دن میں ان کے گھر بچہ کرنے گیا, میرے ساتھ دوست چلے گیا, کوئی تو ناڑی تھے. وہ کہتا ہے یار کیا کون سے موٹر منگائے چکل ٹھال آئے ہو, بڑے مزاحیے میں اپنے مزاح کر رہے تھے, بڑا اچھے بندے تھے, بہت اچھے تھے, تقریر جتنی کرنے انہیں کم ہے. مجھے کہتا ہے یار موٹر منگانے ٹھال آئے آپ,
میں کہا نہیں سر انور صاحب یہ نا کاریگر ہے اور انور سے بنا رہے دیکھیں ہیں یہ محبت ہے کہ آج یہ شخص بھی یہاں پر موجود ہے. جب اسے پتہ چلا کہ انور علی صاحب جا رہے ہیں, آج کل تو جو نفسا نفسی کا دور ہے اپنے تک جنازے میں شرکت نہیں کرتے, لیکن آپ کا حسن و اخلاق اچھا ہو تو دور دراز سے بھی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت ہے, اللہ حافظ.